حضور سے سوال کیا گیا کہ الہام کیا ہے اور کس زبان میں ہوتا ہے. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا الہام تو ہر زبان میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی زبان نہیں ہے اور ہر زبان خدا کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ الہام دراصل اگر آپ غور کریں تو کسی زبان میں نہیں ہوتا بلکہ ذہن پہ نازل ہوتا ہے اور وہاں زبان بنتا ہے. ہر شخص کے ذہن میں جتنی جلاؤ ہو اس کے مطابق اس کا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تو صرف اس طرح ریڈیو کی لہریں ہوتی ہیں اس طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں ایک پیغام کی. وہ پیغام انسان کے دل اور دماغ میں ڈوب کر لفظوں کی شکل ڈھال لیتا ہے اور بعض دفعہ وہ لفظ سنائی دیتے ہیں. اور بتاؤ بات یہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے ظاہری شکل میں انسان کی شکل میں اور وہ بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ سب ذہن کے اندرونی اثرات ہیں جن کے نتیجے میں نظارے پیدا ہوتے ہیں. تو الہام تو کوئی ایک ایسا دلیل نہیں ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ فلاں زبان ضروری ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان میں امت میں اللہ خدا کیا نظیر کوئی بھی دنیا میں قوم نہیں ہے جس میں خدا نے اپنا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. تو وہ خدا سے خبر پا بھی ڈراتے تھے نا. اس سے بات پتہ چلا کہ ہر قوم میں الہام ہوئے ہیں اور اس کے شواہد بھی ہوتے ہیں کثرت سے. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. اس لیے الہام کے مطابق تو یہی نظریہ ہے کہ خدا تعالیٰ مختلف شکلوں میں اپنے پیغام کو جب بندے کو پہنچا دے تو خواہ وہ باہر سے آواز آئے خواہ وہ فرشتہ بتائے آگے خبر بتائے یا ذہن میں پیغام پہنچے اور الفاظ میں ڈھل جائے. یہ ساری شکلیں الہام اور وحی کی شکلیں ہیں. اب رہا یہ سوال کہ یہ بند ہو گیا ہے یا جاری ہے. اگر اللہ سے تعلق بند ہو گیا ہے تو الہام بھی بند ہے. اگر اللہ سے تعلق جاری ہے تو الہام بھی جاری ہے. ورنہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ پرانے زمانے کے لوگوں سے جب خدا تعلق رکھتا تھا تو ان سے پیار بھی کرتا تھا کلام بھی کرتا تھا. اور آئندہ جب انسان ترقی کرے گا اور زیادہ روشن ہو جائے گا اس کا دماغ تو خدا کہے گا کہ تم جتنا مرضی مجھ سے تعلق مانگو میں تم سے کلام نہیں کروں گا. یہ نہ بولنے والا خدا جو ایک زمانے میں آ کر کلام بند کر دیں وہ باقی نہیں رہا کرتا. کمرے میں آپ آوازیں دیں اور جواب آئے وہاں سے آپ کو یقین ہوگا کہ نہ کوئی ہے. جب آپ دروازہ بھی کھٹکھٹائیں اور شور بھی ڈالیں اور جواب نہ آئے پھر آپ کو شک پڑتا ہے کہ صاف بھی کون ہو رہا. پھر آپ دروازے توڑ کے اندر جاتے ہیں کہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا بھاگ تو نہیں گیا کہاں غائب ہو گیا. تو ہم نے تو خدا کو اس طرح پایا قرآن کریم میں کہ آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں ہر ملک میں خدا کلام کرتا رہا. اب جو مولوی کہتے ہیں کہ خدا نے کلام بند کر دیا تو انسان سوچے گا کہ اب اس کو کیا ہو گیا. اب بھی لوگ روتے ہیں اب بھی بیواداری کرتے ہیں اس کے در کھٹکھٹاتے ہیں جواب کوئی نہیں آتا. تو خدا کو آخر کیا ہو گیا. اس لیے یہ ایک غلط تصور ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو جہلیت پھیل جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ جہلیت پھیل بھی رہی. جن قوموں میں یہ خیال آ جائے کہ اب خدا نہیں بولے گا وہ قومیں آہستہ آہستہ جہلیہ ہو جاتی ہیں. جن کی گفتگو ہی نہ رہے اپنے آقا سے وہ فرضی وجود بن جاتا ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن سے جماعت احمدیہ ثابت کرتی ہے کہ خدا جس طرح پہلے کلام کرتا تھا آئندہ بھی کلام کرتا ہے اور ہمیشہ اس کا کلام کا دروازہ کھلا ہے. جس طرح پہلے کرتا تھا اسی طرح سے کرے گا. اس کے کلام کے رستے بند تو نہیں ہوئے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. باقی علماء کہتے ہیں نہیں وہی بات کلام بند. اور ایک طرف یہ کہہ کر دوسری طرف سے چور دروازے سے کلام جاری بھی کر دیتے ہیں. یعنی منہ سے کہہ دیتے ہیں بالکل بند کوئی نہیں. آئندہ سے خدا نے ہمیشہ کے لیے قبول اختیار کرنا. اور ان سے جب پوچھا جائے کہ جناب امام مہدی سے خدا بولے گا کہ نہیں بولے گا تو کہتے ہیں بولے گا.
اس لیے مجبور ہے ماننے پر کہ امام مہدی کو خدا نے بنانا ہے تو بول کر ہی بنائے گا نا، غیر سے نہیں پیدا کرے گا امام مہدی کو. جس کو امام مقرر فرماتا ہے اس کو اس سے کرام کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تو امام ہے. اس لیے سارے علماء مانتے ہیں کہ امام مہدی کو خدا نے خود مقرر کرنا ہے اور الہام سے مقرر ہوگا. بس ایک طرف سے دراز مانگی کر دیتے ہیں اور دوسری طرف پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ مانتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ان کے نزدیک تو پرانے عیسیٰ میں آنا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں امت محمدیہ میں ایک آدمی آئے گا جس کو خدا عیسیٰ کا خطاب دے گا. اس سے علماء کہتے ہیں نہیں، پرانا عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب آئے گا تو سارے علماء مانتے ہیں کہ خدا اس پر الہام کرے گا، اس پر وحی کرے گا. تو جو بند ہو گئی تو جاری کس طرح ہو جائے گی پھر؟ اور اگر نہ مانے تو حدیث ان کو جھوٹا کر دیتی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح ابن مریم نازل ہوگا اور دجال خروج کرے گا تو مسیح کو خیال پیدا ہوگا کہ اس سے جہاد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو وہی فرمائے گا، یہ لفظ ہے حدیث کے. اللہ تعالیٰ اس پر وہی نازل فرمائے گا اور اس کو کہے گا کہ دنیا میں 2 عظیم الشان قومیں ہم نے ایسی نکالی ہیں کہ جن سے دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا. اتنا طاقتور ان کو بنا دیا ہم نے کہ پوری دنیا میں بچا ایسا نہیں کہ ان سے لڑ کر ان کو بڑا پا سکے. یہ اس زمانے کی پیشگوئی ہے جبکہ تصور بھی نہیں تھا روسی بلاک اور امریکن بلاک کا. رسول اللہ کے زمانے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. فرمایا کہ اس زمانے میں 2 عظیم الشان قومیں ہیں جب مسیح آئے گا اور خدا وہی کہے گا کہ تم نے اس سے نہیں لڑنا ظاہری ہتھیار. اللہ فرمائے گا پہاڑ کی بنا لو اور دعاؤں کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو. اب بتائیے وہی جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟